اگر وہ سوال کرتا ہے تو اس کی بھی مدد کرتے ہیں. لیکن اس مدد کے بعد اپنی اس مدد کو بھول نہیں جاتے بلکہ یاد رکھتے ہیں. کیا تو تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کسی غریب کو دیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی بیمار کو دیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی مجبور کو دیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی مسجد کی تعمیر میں پیسہ لگایا تھا یا کسی مدرسے میں پیسہ دیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کیے ہوئے کو بھول جاتا، کیونکہ یہ کام آخرت کے لیے کیا جاتا ہے اور اس کام کو آخرت کے خزانے میں جمع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. لیکن اب ایک ایسا آدمی ہے جو اسے بھولتا نہیں ہے، یاد رکھتا ہے کہ میں نے چھوٹے بھائی کو اتنا دیا تھا، میں نے بڑے بھائی کو اتنا دیا تھا، میں نے بہن کو اتنا دیا تھا، میں نے بھانجے کو اتنا دیا، بھتیجے کو اتنا دیا، خالہ کی میں نے فلاں وقت میں مدد کی تھی، چچا کی فلاں وقت میں میں نے مدد کی تھی. اب وہ یاد رکھا ہوا ہے. اور زندگی میں ایک موقع ایسا آیا اور آتا بھی ہے کہ لوگوں نے ہماری مدد کو یاد نہیں رکھا، وہ بھول گئے. کیونکہ غریب ہمیشہ غریب نہیں رہتا ہے، نہ امیر ہمیشہ امیر رہتا ہے. سورج نکلتا تو ہے تمتماتے ہوئے، لیکن ڈوبتا نہیں ہے تمتماتے ہوئے. وہ تو زرد اور پیلا اور کمزور ہو کر ڈوبتا ہے. سورج جب نکلتا ہے تو اس سے آنکھیں ملائی نہیں جا سکتی، لیکن سورج جب ڈوبتا ہے تو پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جا سکتا ہے. تو انسانی حالات اور انسانی کیفیات ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں. جب مقدر چمکتا ہے تو اللہ راتوں میں حالات بدل دیتے ہیں. جب مقدر بگڑتا ہے تو ایک ہی رات میں حالات بگڑ بھی جاتے ہیں. تو بہت سے لوگوں کو ہم نے اپنا دستے سخاوت دراز کر کے مدد کی، لیکن انہوں نے یاد نہیں رکھا. لیکن ہم نے یاد رکھا ہے کہ ہم نے فلاں کو فلاں وقت میں دیا تھا. اب جس کی ہم نے مدد کی ہے اس نے کسی موقع پر ہم کو نظر انداز کیا، نیگلیکٹ کر دیا، تو فوراً وہ اندر سے وہ سخاوت کا جو شیر پال کے رکھا تھا وہ جاگتا ہے اندر سے، اور آدمی فوراً سوچ میں پڑتا ہے کہ کس کس موقع پر میں نے اس کی مدد کی تھی. تو اس سخاوت کے اس جذبے کو آدمی زبان پر لا دیتا ہے اور اس شخص کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا کیا، فلاں موقع پر تمہارے ساتھ میں نے کیا کیا، فلاں موقع پر تمہارے ساتھ میں نے کیا کیا. آدمی اسے گنانا شروع کر دیتا ہے. اس گنانے کا نام ہے احسان جتلانا.
ہمیں تو چاہیے کہ جو کام ہم نے اللہ کے لیے کیا وہ بھول جاتے کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے، اور اس کا اجر میں کل قیامت میں اللہ سے چاہتا ہوں۔ لیکن جس آدمی پر ہم نے احسان کیا ہے، اگر وہ بھول گیا ہو، اسے یاد نہ ہو، یا وہ اپنے عمل سے، کردار سے، اقوال سے، احوال سے ظاہر نہیں کر رہا ہے کہ آپ میرے محسن ہیں، آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے، اس کا اظہار وہ نہیں کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، تو ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ صاحب میں نے اس کے ساتھ اتنا احسان کیا ہے، تو جب میں دکھوں مجھے سلام کرے گے اور مجھ سے نیاز مندانہ انداز میں ملے، کیونکہ میں نے اس کے اوپر احسان کیا ہے۔ ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں پائی جاتی ہیں، لوگ گنانا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں پر کیے گئے احسانات کو گناتا ہے، بڑا بھائی بہنوں پر کیے گئے احسانات کو گناتا ہے، یتیموں پر کیے گئے احسانات کو لوگ گناتے ہیں، مجبوروں پر کیے گئے احسانات کو گناتے ہیں۔ باپ کے انتقال کے بعد چھوٹے بھائیوں پر کیے گئے احسانات کو گنانے والوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ آتے ہیں مقدمے ہمارے پاس، وہاں پر حساب ہوتا ہے کہ باپ کے انتقال کے بعد میں نے تجھے پڑھایا، میں نے تجھے لکھایا، میں نے تیرے لیے فلاں کیا، میں نے تیرے لیے فلاں کیا۔ گویا یہ ہے اپنے کیے ہوئے کو گنانا، اس کو کہتے ہیں احسان جتلانا۔ اور لوگ اسے بڑا اچھا کام سمجھ کر گناتے ہیں، اور سامنے والے کو بار بار یاد دلاتے ہیں کہ تم غور کرو ہم نے تمہارے ساتھ کیا 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 ہے۔ کرتے وقت تو کہا تھا کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن موقع آیا تو وہ ساری چیزیں زبان پر آ گئی اور اسے گنانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ اتنا برا عمل ہے اور یہ اللہ کو اتنا ناپسندیدہ ہے اور اللہ اس سے اتنا ناراض ہوتے ہیں کہ فرمایا کہ یہ شخص ایسا ہے کہ اسے جنت میں بھیجنا مناسب نہیں ہے، یہ جنت میں داخل کرنے کے قابل آدمی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جد ولا تمن، احسان کرو لیکن احسان جتاؤ نہیں، احسان جتاؤ نہیں۔ عرب کا مقولہ ہے لِأَنَّ الْفَائِدَ عَائِدَةٌ، کہ احسان کر کے احسان جتلانے سے وہ جو کچھ ثواب مل گیا وہ ختم ہو گیا۔ اب ایسے آدمی کا جو حال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم، جس پر احسان کیا وہ بھی خوش نہیں، جس کے لیے احسان کیا وہ بھی خوش نہیں، نہ بندے خوش نہ اللہ خوش، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔
اسی لیے فرمایا گیا کہ احسان جتلانے سے آدمی بہت پرہیز کرے. کیوں؟ ناپسندیدہ عمل ہے اللہ کے نزدیک. بہت سے لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے کہ بھائی بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو ابھی گناتا ہی رہتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ کیا کیا کیا. بہن بوڑھی ہو جاتی ہے لیکن بھائیوں کے گنانے کی فہرست ختم ہی نہیں ہوتی. یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ عمل ہے. احسان جتلانا اذیت دینا ہے. احسان جتانا کیا ہے؟ تکلیف دینا ہے. بچپن میں ہم نے کسی پہ احسان کیا، پڑھا دیا، کسی ملک کو جاتے ہوئے اس کی مدد کر دی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر چمکا دیے، حالات بدل گئے اور اس کے معاشی حالات، فائنانشیل حالات ہم سے بہتر ہو گئے. تو لوگوں سے، بعض لوگوں سے یہ برداشت نہیں ہوتا اور جگہ جگہ لوگوں سے بولتے پھرتے ہیں. آج جو اکڑ کے پھر رہا نا، آج جو تن تن کے پھر رہا نا، آج جو مکان ہے نا، آج جس گاڑی پہ پھر رہا ہے نا، بولے یہ ہماری وجہ سے ہے، یہ ہماری وجہ سے ہے کہ ہم نے پڑھایا، ہم نے لکھایا، ہم نے باہر بھیجا. بولے آج مانتے ہی نہیں اس بات کو، آج ہم ان کو نظر ہی نہیں آ رہے ہیں. اب کیا کریں؟ آپ کو کاندھوں پہ لے کے پھریں؟ کیا آپ نے احسان کیا ہے تو کیا آپ کو کاندھوں پہ لے کے سارے بازار میں بولتے پھرے کہ یہی صاحب ہے، یہی صاحب ہے، انہوں ہی ہے، انہی کی وجہ سے ہے؟ جس شخص نے احسان کر کے احسان جتایا، گویا اس نے اس آدمی کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی. احسان کر کے احسان جتانے سے اچھا تھا کہ دو اچھی بات کر لیتا اس سے. قرآن کریم کہتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی. صاحب اچھی بات کر لو، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی پر احسان کر کے اسے تکلیف پہنچائیں. اور بہت سے لوگوں میں یہ عادت ہوتی بھی ہے، خاندان کے غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں رمضان میں زکوٰۃ دے کر. کوئی بیوہ ہے، کوئی غریب ہے، اور پھر جب ہمارے گھر میں کوئی کام ہوتا ہے، شادی ہے بچی کی، بچے کی، گھر میں کلر ہو رہا ہے، کوئی اور کام ہو رہا ہے، تو پھر انہیں یاد کرتے ہیں کہ بھائی ان کو بلاؤ. کیوں؟ کچھ کا مدد کریں گے، ہماری سامان اٹھائیں گے، سامان جمائیں گے، ہمارے رشتہ دار آئیں گے تو پکوان کریں گے، گھر دھوئیں گے، جالے توڑیں گے. اب وہ احسان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں کہ رمضان میں انہوں نے ہماری مدد کی تھی. اب وہ احسان کے بوجھ تلے لوگوں سے بالکل خاموشی کے ساتھ کام لیا جا رہا ہے. رمضان میں بیفور ہم نے آپ کو زکوٰۃ دی تھی، دراصل وہ زکوٰۃ نہیں، اس کام کی مزدوری تھی.
کیونکہ زکات کا تو کوئی بدلہ ہوتا نہیں. وہ تو اگر رشتہ دار نہ لے تو فقیر کو دینا پڑے گا, اگر فقیر نہ لے سمجھا کے دینا پڑے گا. کیوں؟ لینے والے پر لینا ضروری نہیں ہے, دینے والے پر دینا ضروری ہے. اگر کوئی آپ کی زکات نہ لے, میری زکات نہ لے, اللہ کے پاس پوچھ ہے, اس کو کوئی پوچھ نہیں ہے. آپ زکات دے, کوئی کہے کہ مجھے نہیں چاہیے, تو کیا وہ اللہ کے پاس پکڑے جائے گا؟ نہیں پکڑے جائے گا. لیکن زکات تو آپ کو دینا ہے, زکات تو آپ کو دینا ہے. اسی لیے فرمایا کہ زکات دے کے شکر ادا کرو کہ آپ نے ایک ذمہ داری سے مجھے بری ذمہ کر دیا. آپ نہ ہوتے تو یہ زکات لے کے مجھے پھرتے رہنا پڑتا تھا. اور قرب قیامت کی علامات میں یہ بتایا گیا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ دنیا میں کوئی زکات لینے والا نہیں ہوگا. تو یہ زکات دیتے ہیں رمضان میں ہم لوگ اپنے عزیزوں کو, رشتہ داروں کو, دوستوں کو. پھر رمضان کے قدم کے بعد جب ہمارے گھر میں کسی کام کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان رشتہ داروں کو, غریبوں کو ہم بلا کے ان سے کام لیتے ہیں. اب وہ بیچارے احسان کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں کہ آپ نے رمضان میں ان کا خیال کیا تھا, ان کے بچوں کا خیال کیا تھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے اس عمل کو ہم بھول جاتے, کیونکہ زکات دینا ہمارے اوپر فرض تھا, لینا ان کے اوپر فرض تو نہیں تھا. لیکن بعد میں ہم بلا بلا کے ان سے کام لیتے ہیں, ان کے بچوں سے کام لیتے ہیں, عورتوں کو لیتے ہیں, غریب ہو تو ان کے شوہروں کو بلا کے کام لیتے ہیں. گویا جو احسان کیا تھا خاموشی کے ساتھ اس احسان کا پورا پیسہ وصول کرتے ہیں ہم لوگ. اگر کسی وجہ سے وہ نہ آ سکے, مجبوری ظاہر کرے, تو فوراً ہماری زبان پر آ جاتا, بھلے احسان فراموش لوگ ہیں, بولے ہم نے رمضان میں ان کو کتنے پیسے دیے, ان کی بیٹی کی شادی کے وقت کتنے پیسے دیے, فلاں وقت شوہر بیمار ہوا تو ہم نے کتنا دیا, اس کے بچے کی فیس کے لیے ہم نے کتنی بڑی رقم دی. یہ جو عمل ہے ہمارا, یا جو شخص اس روگ میں, اس بیماری میں احسان جتانے کے مرض میں مبتلا ہے, ان کو یاد رکھنا چاہیے جن 3 قسم کے لوگوں کو کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جائیں گے, ان میں سے ایک احسان جتانے والا ہے. حضور نے فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں جائے گا ایسا آدمی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے, اذیت دیتا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ جنت میں نہیں جائیں گے. یہ 3 طرح کے لوگ, ان میں سے ایک دھوکے باز, دوسرا بخیل, تیسرا احسان جتانے والا. بعض لوگوں کے الفاظ رہتے بولنا نہیں مگر, بولنا نہیں مگر, بولنا نہیں مگر پھر بولتا, بولے تو اچھا نہیں دکھتا مگر پھر بولتے. میرے بھائیو یہ کیا مرض ہے, یہ کیا بیماری ہے؟ جو کام ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے اسے گنانے کی کیا ضرورت ہے, اسے گنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن لوگ بار بار اسے گناتے ہیں. بولنا نہیں مگر, کر کے نہیں بولنا مگر, بولے تو اچھا نہیں دکھتا مگر. لیکن بولیں گے ضرور, گنائیں گے ضرور, تذکرہ ضرور کریں گے. اے بھائیو, جو آدمی کسی پر احسان کر کے اگر اس کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا کیا کرایا سب ختم ہو گیا, کچھ باقی نہیں ہے, اپنے ہاتھوں سے دھو دیا.
اپنے ہاتھوں سے اپنی نیکیاں برباد کر لی، اپنے ہاتھوں اپنا کمایا ہوا ثواب ختم کر لیا، کچھ باقی نہیں۔ اسی لیے احسان جتلانے سے آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، چاہے احسان میں آپ نے کتنی بڑی رقم خرچ کی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہ کام بندے کو خوش کرنے کیا ہے یا اللہ کو خوش کرنے کیا ہے؟ اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے تو پھر بندوں کے سامنے اس کا ذکر کیوں؟ اگر اللہ کے لیے کیا ہے تو اللہ نے دیکھ لیا اور اس کا اجر اور ثواب اللہ کے بعد محفوظ ہو گیا، تو پھر اس کو دوبارہ زبان پر لانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے۔ ان 3 باتوں کی طرف بھی ہم کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں یہ مرض ہمارے اندر پایا تو نہیں جاتا ہے۔ پہلا مرض خبل، دھوکہ دینا، کہ ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں کسی کو۔ دوسری چیز ولا بخیل، کہ میرے اندرون میں کنجوسی تو نہیں پائی جاتی ہے۔ اور میں نے گزشتہ جمعہ بتایا تھا کنجوس اسے نہیں کہتے جو ہر سوال کرنے والے کو نہ دے۔ گزشتہ جمعہ اس کی تفصیل میں نے بتایا تھا۔ ضرورت مند سامنے آئے اور ہم مدد کرنے کی پوزیشن میں ہو، اس کے باوجود مدد نہیں کی، اب بخیل ہے۔ اللہ کے دین کے تقاضا سامنے آیا اور ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے کے پوزیشن میں ہیں، لیکن پھر بھی ہاتھ نہیں بڑھ رہا۔ مسجد میں ڈبہ سامنے آتا، ہر آدمی آگے ہی بڑھاتے رہتا اس کو، آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ۔ ہاں، جہاں 1000 آدمی نماز پڑھتے ہیں وہاں 500 روپے ڈبے میں سے نکلتے ہیں، اوسط دیکھ لیجئے۔ ارے بھائیو، آپ مسجد میں آتے ہو، پانی استعمال کرتے ہو، طہارت خانہ استعمال کرتے ہو، فیانوں کے نیچے لوگ فیان تلاش کر کے بیٹھتے ہیں، فیان استعمال کرتے ہو، مسجد کی جانمازیں استعمال کرتے ہو، یہ سارا خرچ آسمان کے بینک سے تو چیک نہیں آتا نا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کے گھر کے کاموں میں ہم حصے دار بنے۔ کیا ہمارے پاس 5 روپیہ نہیں ہوتے ڈالنے کے لیے ڈبے میں؟ لیکن آگے بڑھا دیتے ہیں ہم لوگ۔ اور یہاں نماز سے فارغ ہو کے تھوڑی دیر کے بعد دیکھیے یہی صاحب جو 2 روپے ڈبے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے، ہوٹل میں جا کے 15 روپے کی چائے پی رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں بخیل، کہ اللہ کے دین کے تقاضوں پر اور دین کی ضرورتوں کے لیے دل نہیں بڑھتا۔ نماز آپ پڑھیں، کرنٹ کا بل کوئی اور پے کرے، وضو آپ بنائیں اور وہ پانی جو استعمال ہوا اس میں جو کرنٹ لگا وہ بل کوئی اور بن رہا ہے، تو وضو آپ بنا رہے ہیں، ثواب کوئی اور کما رہا ہے، کیونکہ آپ کے وضو کے پانی کا تو انتظام اس نے کیا نا۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، حصے دار دوسرے کو بھی بنا رہے ہیں اس میں، کیونکہ وہ فین کے کرنٹ کا بل کوئی اور پے کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بخل کسے کہتے ہیں؟ کہ آدمی کے پاس گنجائش ہو، اس کے باوجود اس کا ہاتھ نہیں بڑھتا، اسے کہتے ہیں بخل۔ بخل کی بیماری اتنی بری ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جنت سخیوں کی جگہ ہے، جنت بخیلوں کی جگہ نہیں ہے۔ جنت تو سخیوں کی جگہ ہے، وہاں بخیلوں کا کیا کام ہے؟
اور فرمایا کہ جنت احسان کرنے والوں کی جگہ ہے، احسان جتانے والوں کی جگہ نہیں ہے۔ نیکی کر کے بھول جانے والوں کی جگہ ہے، لوگوں کی مدد کر کے اس مدد کا بدلہ اللہ سے چاہنے والوں کی جگہ ہے جنت، نہ کہ دنیا میں واہ واہ چاہنے والوں کی۔ ہم لوگوں کو عجیب بیماری ہے، واہ واہ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، تعریف ہو رہی نہیں ہو رہی، تعریف ہو رہی نہیں ہو رہی، تعریف ہو رہی نہیں ہو رہی، جھوٹی تعریفیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں ہم لوگ۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بندوں کو بتا کے کیا کرو گے؟ بندے کا حال یہ ہے کہ اس کی گردن پہ کیڑا یا کوئی اور چیز رینگ رہی ہے تو اسے ایک بالش جگہ نہیں ہے لیکن نظر نہیں آتا، تو بولے اپنے نیک اعمال ان کو بتا کے کیا کرو گے جو اپنے گدی پہ رینگنے والے ایک کیڑے کو نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی پیٹھ کھجانے میں دوسرے کا محتاج ہے، اسے اپنے اچھائیاں بتا کے کیا کرو گے؟ اپنے پیٹھ پر لگے ہوئے داغ کو جو دیکھ نہیں سکتا، کوئی بولنا پڑتا، ارے میاں کیا لگ گیا پیچھے، ارے بولے کیا لگا، ارے میاں دھبا لگ گیا نا، ایسا۔ تو جو اپنی پیٹھ کے دھبے کو خود نہیں دیکھ سکتا، اپنے نیک اعمال ہم انہیں بتانے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ کسی پر احسان کیا، اسی لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا مزاج یہ تھا کہ حضور نے جو فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے دو، ایسا دو کہ بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، نکالا، ڈال دیا، اب کیا پتا چلے گا؟ کوئی پتا نہیں چلے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو اپنے عملوں کو کیسے چھپایا تھا؟ جس صحابی کا پوزیشن ہوتا کہ میں کسی کی مدد کر سکوں، اور ان کے علم میں ہوتا کہ فلاں فلاں میرے محلے میں غریب اور محتاج اور ضرورت مند ہے، تو وہ سامان کا بورا، کارٹون سمجھ لیجئے، بورا کارٹون، سامان کا بورا لے جا کر رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں کے دروازوں پر رکھ کے آ جاتے تھے۔ وہ یہ بھی گوارا نہیں کرتے تھے کہ لینے والے کو پتہ نہ چلے کہ دینے والا کون ہے، لینے والے کو بھی نہ معلوم ہو کہ کون دے کے گیا ہے۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک چیز دے کر سارے خاندان میں ڈنڈورا پیٹ رہے، میں پلنگ دیا، میں پلنگ دیا، میں پلنگ دیا، میں الماری دیا، میں الماری دیا، میں بستر دیا۔ اپنے خاندان والوں کی عزتیں اچھالتے ہیں ہم لوگ، ان کی غریبی کا مذاق اڑاتے ہیں ہم لوگ۔ سوچ کے دیکھیے، خاندان کی وہ غریب باپ کی بیٹی جس کے لیے پلنگ یا بستر یا سامان کا تم نے انتظام کیا، جب اس کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ اس کے رشتہ دار آ کے پوچھ رہے ہیں کہ فلاں نے کہا کہ پلنگ دیا، فلاں نے الماری دی، فلاں نے برتن دیے، فلاں نے چپل دیے، وہ نہیں سوچے گی ایسی بے غیرتی کی زندگی جینے سے اچھا تھا کہ اللہ مجھے موت دے دیتا؟ کیا وہ بیوہ کو اس کا سہاگ یاد نہیں آتا کہ کاش میرا شوہر ہوتا تو میری بچی کو یہ دن دیکھنا نہ پڑتا؟ بچی سوچتی کاش میرا باپ موجود ہوتا تو اہل خاندان کی یہ بے عزتی کی باتیں سننے کی کا آج موقع نہ ہوتا۔ میرے بھائیوں، بندوں کی تعریف لے کر ہم کریں گے کیا کریں گے؟ اسی لیے احسان جتانے سے احتیاط کرو کہ جو کام ہم نے اللہ کے لیے کیا ختم، بھول جاؤ، اور اس کا بدلہ اللہ سے چاہو
اور وہاں اس کا بدلہ ملے گا جہاں ہماری پیدا کی ہوئی ماں ہمیں ایک نیکی دینے تیار نہیں ہوگی. ایک نیکی. جو باپ اپنی زندگی کی ساری کمائی ہم پر آج لگانے تیار ہے ہم کو قابل بنانے کے لیے، کل میدان محشر میں وہ باپ ہم کو ایک نیکی دینے تیار نہیں ہوگا. یہ عمل ہمارے وہاں کام آئیں گے. اگر ہم نے احسان کر کے تعریف کے بدلے لوگوں میں بیان کر کر کے اگر ہم نے اسے ضائع کر لیا تو کل اللہ کے پاس بچے گا کیا؟ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.